جنات کی حقیقت سے بھی کوئی بھی مذہب انکار نہیں کرتا. بالخصوص قرآن میں تو سورۃ الجن موجود ہے 29ویں پارے میں. اس پہ پورا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جن کیسے آئے, کیسے بیٹھے, کیا بات کی, وہ سارا واقعہ اس کے اندر موجود ہے. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں دم کا تو ذکر ہے. رسول اللہ نے کہا کہ دم کرو, اور یہ بھی کہا کہ نظر لگ گئی ہے. ایک واقعہ میں اس میں کہا رسول اللہ نے نظر لگ گئی ہے تو دم کرو. تو اس کا مطلب دم کا تو تصور موجود ہے. اب مثلا یہ بخاری اور مسلم شریف میں ہے کہ عربی میں اس کو کہتے ہیں رقیہ یا ترقیہ, میں نے کہ اس کو دم کو کہتے ہیں. ہم اردو میں اس کا معنی دم کرتے ہیں, فارسی میں بھی جب بات کرتے ہیں تو اس کے دم کہتے ہیں. اس کا ثبوت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مائیں اپنے بچوں کو لے کر آتی تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دم کرتے تھے. اور ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا 90% طبقہ, 90% حصہ اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالے گا اپنے ہی وجہ سے. تو آقا سے سوال کیا گیا رسول اللہ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر پائیں گے, جس کو ہم کہتے ہیں نظر لگ جانا. کسی کو آپ نے اچھی حالت میں دیکھا, نعمتوں میں کھیلتا ہوا دیکھا, خوشحالی میں دیکھا, تو آپ نے اس کو دیکھا اور دیکھ کے آپ نے کہا کہ اس سے یہ چیز چھن جائے اور یہ چیز مجھے مل جائے. اس کو اسلام نے حسد بھی کہا ہے. اور اس حسد کے ضمن میں نظر انسان کی طبیعت پر وہ ہوتی ہے, ثابت ہوتی ہے. آپ ابھی ذکر کر رہے تھے کہ یہ نظر لگ جاتی ہے اور وہ حسد ہوتی ہے, اور اس کا ذکر ہے بالکل. آپ نے جنات کا بھی ذکر کیا پیر صاحب, اور اس میں موکل اور جنات میں کیا فرق ہے, یا جنات ہی موکل ہیں؟ یہ جو عملیات کا ایک میدان ہے اس میں موکل جو ہوتا ہے اس جن کو کہتے ہیں جسے آپ مختلف وظائف سے اور چلہ کشی سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں. اچھا. اپنا تابع کر لیتے ہیں, اپنے ساتھ اس کو مانوس کر لیتے ہیں. اچھا, وہ پھر آپ کے کہنے پر امور سر انجام دیتا ہے. اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام بیٹھے تھے تو ملکہ بلقیس نے آنا تھا, تو آپ نے فرمایا کون اس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو وہاں ایک قال عفریت من الجن, ایک جو ہیکل جن کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں. تو آپ فرمایا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ کی اس مجلس کے برخاست ہونے سے پہلے میں لے آؤں گا. آپ خاموش ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص کھڑا ہوا, اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب, وہ ایک انسان تھا لیکن علم والا تھا. اس نے کہا کہ میں لے آتا ہوں. آپ فرمایا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں, آنکھ جھپکنے کی دیر میں تخت لے آؤں گا. تو وہ تخت لے آیا. تو وہ جنوں کا حضرت داؤد علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو واقعات ہیں ان میں پیرالل انسانوں کے جنوں کا ذکر بھی ہے, اور جادو کا ذکر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ تھا, وہ بہت عروج پر تھا. اور اس میں قرآن نے کہا ہے کہ وہ لوگوں کو نفع دینے کے لیے بھی تھا اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی تھا. لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں جتنا جادو کیا جاتا تھا وہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کیا جاتا تھا. اور اس میں بڑا نقصان یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کی تفریق کر کے وہ اس سے شادی کرنے کے خواہش مند ہوتے تھے. یہ قرآن نے پہلے پارے میں اس کو بیان کیا. تو موکل جو ہوتا ہے وہ ایک جن ہی ہوتا ہے جس کو ایک خاص کنسیپٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عامل اپنے وظائف کے ذریعے سے اس کو اپنے تابع کر لیتا ہے, اسے اپنے ساتھ مانوس کر لیتا ہے, اسے اپنے پاس بٹھا لیتا ہے اور وہ اس کی خدمت میں بیٹھ کے کام سر انجام دیتا ہے. اور ایسے اس قسم کے جن جو کسی کے کہنے پر چلیں وہ انبیاء کے زمانے میں بھی ہمیں ملتے ہیں, صحابہ کے زمانے میں بھی ہیں, تابعین کے زمانے میں بھی, اور اولیاء کرام. بالخصوص حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ جب آپ کا 11 تاریخ کو جب آپ کا اجتماع ہوتا تھا جسے 11ویں شریف کہا جاتا تھا, اس میں انسانوں سے زیادہ جن آیا ہوتے تھے. اور اگر کوئی انسان وہاں شکایت کرتا تھا اور انصاف کے لیے فریاد کرتا تھا تو آپ اس جن سے کہتے تھے کسی کو کہ فلاں آدمی کو لے آؤ, فلاں جگہ چلے جاؤ, کیونکہ انسان کے نسبت جن وہ تیز سفر بھی کر سکتا ہے, جلدی واپس بھی آ سکتا ہے. تو یہ جنوں کا تصور موجود ہے, اور اس کے ساتھ وہ جن جو آپ کے تابع ہو جائیں خاص وظائف اور تسبیحات کے تحت,
اس کو موکل کریں. اس کو موکل. لیکن یہ جو لکھا ہوتا ہے دیواروں پہ بنگالی بابا اور اس کے پاس موکل ہے اور وہ جی آپ کے ہر کام کر دے گا، اس کے بارے میں کیا؟ یہ وہ جو بنگالی بابے آپ کہہ رہے ہیں نا، میں نے ان میں سے چند ایک کی ذاتی زندگی کو میں جانتا ہوں. ان بیچاروں کے جن کے تابع ان کے ہوں گی، ان کے تو بیوی ان کے تابع نہیں ہے. یہ دیکھنے میں تو یہ تو سارا فراڈ، یہ فراڈ ہے. اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے ذکر سے جس طرح انسان ایک اللہ کا ذکر کرتا ہے، تقوی کی زندگی گزارتا ہے، تو عام انسان بھی، بڑے انسان بھی، مالدار بھی، غریب بھی ان کے تابع، ان کے مرید اور ان کے مطیع ہو جاتے ہیں. بالکل یہی تصور ہے جنات کا. قرآن میں نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے قرآن سنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. قرآن سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں. تو اب اس میں ایک واقعہ ہے ذاتی، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. آپ اس کو مان لیں گے تو آپ کی مہربانی، نہیں بھی مانیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی تقریباً 50 سال حدیث تفسیر پڑھائی. وہ درویش آدمی تھے، فقیر آدمی تھے. تو ان کے پاس ایک صاحب نظر ولی آئے اور ان کے پاس بیٹھے رہے کافی دیر. تو بیٹھے ہوئے جب لوگوں میں انہوں نے ان کے شاگردوں سے اور خلفاء سے کہا کہ تم اس درویش کو نہیں جانتے، میں جانتا ہوں ان کی طاقت کو، ان کے علم کو، ان کے رتبے کو، ان کے مقام کو. تو ان باتوں میں سے ایک بات جو انہوں نے بتائی، میں نے بچپن میں سنی، انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اب تک 17 جن پورا درس نظامی پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. اچھا. اور میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی آتا نا، جی فلاں پر جن ہے آپ چلیں دم کریں، آپ فرماتے تھے جا کے اس سے میرا نام لے دینا، وہ بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا. اور واقعی ایسے ہی ہوتا تھا. نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی دم، نہ کوئی وظیفہ. وہ خود تو سب کچھ کرتے تھے کہ مریض کے لیے جس پر جن ہو اس کے لیے ایسا کوئی نہیں کرتے تھے. صرف میرے والد صاحب کا جو نام تھا وہ جب اس کے جن کے پاس پہنچتا تو وہ مریض کو چھوڑ دیتا تھا. پوچھا گیا کہ آپ کوئی تعویذ نہیں دیتے، کوئی وظیفہ نہیں بتاتے، صرف یہ پیغام دے دیتے ہیں، اس کے پس منظر کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ والے نے بتایا کہ بھئی آپ کے پاس 17-18 جن مکمل عالم بن کر گئے ہیں اور وہ آگے پڑھا رہے ہیں. اب ایک بہت بڑی برادری ہے جنوں میں جو آپ کی شخصیت کا احترام اور اعتراف کرتے ہیں. تو فرمایا اس کے بعد پھر میں تعویذ دینے کی بجائے پھر میں اس اپنے نام کو بھیجا کرتا تھا کہ جاؤ اس مریض کے سامنے میرا نام لے دو اور اسے کہو کہ چلا جائے. یہ ہوتا ہے تابع ہونا. ہمارے ہاں یہ ہے کہ کوئی چلا کرنا یا نہر کے اندر 10 دن یا 40 دن کھڑے ہونا یا آگ کے پاس بیٹھ کے کرنا، یہ اسلام کا کوئی تصور نہیں. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب آپ تبلیغ کرتے ہیں، تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اللہ رسول کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کے نفع کے کام میں مصروف رہتے ہیں، تو جس طرح انسان آپ کی طرف راغب ہوتے ہیں اور مطیع و فرمانبردار ہوتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے وہ جن جو ہیں وہ بھی آپ کی طرف راغب. جی بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور بڑی خاص بات ہے، جس سے اب سچ اور جھوٹ، سچے لوگ اور جھوٹے لوگ اور کون اس پہ صحیح ہو سکتے ہیں قابو کرنے والے موکل کو، وہ ان کی پہچان ہو سکتی کہ اگر وہ خود اس طرف نہیں چل رہے، خود تقویٰ کی طرف نہیں ہیں، تو پھر تو وہ جھوٹے لوگ اور جو شرک کر رہے ہیں وہ تو نہایت ہی جھوٹے لوگ ہیں. مطلب جو موکلین کے ذریعے سے لوگوں کے بچوں کو اصلاح کرتے ہیں، میں نے ان کے بچوں کو دیکھا ان بابوں کو جوتے مارتے ہو.